جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام اور مرتبہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ، پس جو اس شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، فلیأت الباب، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو۔ مراد کیا ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان پانا چاہتا ہے، ان سے فیض علم جو ہے وہ پانا چاہتا ہے، اکتساب علم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی اور کے دروازے سے نہیں داخل ہوگا اس شہر میں، بلکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے ہوتا ہوا داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو ابھی نو عمر ہوں، میں لوگوں کو کیا فیصلہ فرماؤں گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اللہ رب العزت ان قریب آپ کو ایسی ہدایت عطا فرمائے گا اور آپ کو اس پر قائم جو ہے وہ فرما دے گا۔ تو پھر ایک وصیت فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس لوگوں کا فیصلہ آئے تو تم دونوں فریقین کو تسلی سے سن لینا، جس طرح پہلے فریق کو تم سنو گے اور اسی طرح دوسرے فریق کو بھی تم نے سننا ہے۔ دوسرے فریق کو سنتے چلے جاؤ گے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی، تو فیصلہ کرنے میں اے علی جلدی نہ کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، محبوب کریم کی یہ دعا تھی کہ اللہ رب العزت نے آج تک مجھے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کبھی شک نہیں پڑا۔ جب بھی میں فیصلہ کرتا ہوں ہمیشہ حق اور سچ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضور کی دعا تھی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے میرے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ شہر مدینہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی ایسا شخص نہ تھا جو فیصلے میں خوبصورتی لاتا ہو، جو فیصلہ کرنے میں حق اور سچ بات کرتا ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مدینہ میں اور شہر مکہ میں سب سے زیادہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنے میں مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کی ہر آیت کا جو ہے وہ علم عطا کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کہ کس جگہ پہ یہ نازل ہوئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور کس پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے بہت زیادہ علم والا، سمجھ والا بنایا ہے، اور مجھے فصیح زبان جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ صحابہ جب بھی مشکل میں پڑ جاتے تو پھر کسی اور کے دروازے پہ دستک نہ دیتے، بلکہ دستک در حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دستک دیتے اور ان کے وہ معاملے حل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں جب حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو کسی معاملے میں مشکل پڑ گئی کہ فیصلہ کرنے میں مشکل پڑ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے در دولت پہ آئے، آپ کے در پہ آئے اور آپ نے وہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا اور آپ نے آنن فانن جو ہے وہ معاملے کا حل فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر آج میرے درمیان علی نہ ہوتے تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔